ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی طرف سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں شہید ہونے والوں کو سلام۔ خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ دھرتی کے بہادر سپوتوں نے اپنے خون سے بہادری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 2025 میں خیبر پختونخوا میں اب تک 10,115 کارروائیاں کی ہیں۔ رواں سال میں مارے جانے والے خارجیوں کی تعداد 10 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 40 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ گمراہ بیانیے سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، تمام حقائق انہوں نے بیان کیے کہ کس طرح سے بھارت اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں بہت ہی اہم ترین پریس کانفرنس تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے میرے خیال میں کسی قسم کا جو پہلو تھا اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ فوج جو ہے وہ اس کا رویہ بالکل واضح ہے کہ مزید جس قسم کی دہشت گردوں کو یا ان کے سہولت کاروں کو یا ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ سیاست کی آڑ لے کے ہو یا کسی بھی انداز میں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک انف از انف کی پالیسی ہے۔ زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے بتا دی گئی۔ ایک ایسے وقت میں یہ پریس کانفرنس پشاور میں کی گئی جس سے ایک روز قبل جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ ظاہر ہے اس میں جو خطے کے اندر صورتحال بدلتی ہوئی اور پھر امریکہ کے ساتھ واپسی کے اوپر جب یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب آئے، ظاہر ہے اس حوالے سے بھی جو اپنی قیادت کو اعتماد میں لینا، ان کو بتانا، پاکستان کو جس طریقے سے بھارت کی دھمکیاں اور پھر دہشت گردی میں ایک دم تیزی آنا اور ہمارے جو ہے وہ افسران اور جوانان کا جو ہے وہ یک کے بعد دیگر شہادتیں لینا، میرے خیال میں ابھی جو ہے یہ معاملات بہت سخت ہو گئے ہیں۔ پیغام ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بھی، ان کے عوام کے لیے بھی، اور ان سے محبت کی بات کی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے خوش و خرم زندگی گزاریں، صوبے کے اندر جہاں مرضی چاہیں جائیں، اور وہی رونقیں بحال ہوں جو کبھی ایک زمانے میں اس خوبصورت صوبے کی تھیں۔ ان کے عوام کو بتایا گیا، ان کے لیے 3 چیزیں جو ہے وہ پیش کی گئیں کہ یا تو وہ دہشت گرد جو ہیں اور ان کے سہولت کار آپ ہمارے حوالے کر دیں، یا مل کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ وہاں گاؤں ہیں، وہاں کے ٹرائبز ہیں جو ظاہر ہے ان کا اپنا اپنا سلسلہ ہے۔ اور تیسری جانب جو ہے وہ یہ میرے خیال میں بڑا واضح تھا اور یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پھر تیسری یہ ہے کہ وہ پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے خیال ہے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی۔ افغانستان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں نور ولی محسود کا، اس کے حوالے سے میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑا واضح، برملا اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ یہ تمام کے تمام جو پہلو ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم کسی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت، دہشت گردی اور کسی قسم کے بھی جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں وہ افغانستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف مؤثر اور جامع اور مضبوط کارروائی ہوگی۔ کیونکہ مزید جو جنازے ہیں وہ ضرور ہم جو ہے پہلے بھی قربانیاں دیتے آئے ہیں، اب بھی، لیکن اس قسم کے جو معاملات جو پھر عادل راجہ کے حوالے سے بات ہوئی جس کے اندر انہوں نے بولا کہ کس طریقے سے جو برطانوی عدالت نے جو ہے وہ ان کو سزا دی اور جو پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے تھے بالکل ان کے جھوٹ جو تھا وہ آشکار ہوا اور برطانیہ کی عدالت نے ان کو جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا، ان کو جو ہے وہ 3.5 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے پرعزم اور حوصلہ مند دکھائی دیے، ایک میرے خیال میں بڑے مدبر انداز میں جارحانہ تھا، اور ان کو جو ہے وہ ان کو جس طریقے سے افواج پاکستان کی شہادتیں ہوئیں اس کا غم ان کے چہرے کے اوپر واضح تھا، لیکن ایک فوجی کی ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ان کا حوصلہ تھا وہ پرعزم نظر آئے۔
पूरे पाकिस्तान अफवाज के सिपाही से लेके एक जनरल ऑफिसर तक, एक फील्ड मार्शल तक जो है, मेरे ख्याल में उन्होंने इनकी बड़ी वाज़ेह तर्जुमानी की। पेशावर जैसी जगह में जहां 11 कोर ऑपरेशनल जो मामलात हैं उनको देख रही है, और ख़ास तौर पे जो अभी ऑपरेशन जिसके अंदर हुए, जिसके अंदर हमारे एक कर्नल साहब और 2 मेजर साहिबान और दीगर हमारे जवानान जो हैं वो शहीद हुए, 9 से ज़्यादा, ये मेरे ख्याल में तमाम वो बातें थीं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है वो वजह बनी। और मेरी नज़र के अंदर जो है वो हालात जो है वो नज़र आएंगे, और साथ ही साथ जो है वो सियासतदानों के लिए भी पैगाम दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा को भी पैगाम दिया गया कि आप महाज आराई की सियासत जो है उसको अपनाएंगे तो फिर मुश्किलात होंगी, क्योंकि रियासत जो है वो अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी किस्म का आंच नहीं आने देगी। रियासत जो है वो किसी सूरत अपने ऊपर उठती हुई, पाकिस्तान के ऊपर उठती हुई उंगलियां जो हैं और पाकिस्तान के ऊपर उठती हुई जाहिरियत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने की सलाहियत रखती है, और वो इसका अज़म किए बैठी है। मेरे ख्याल है कि ये जो पैगाम था, अगर कोई समझ सके तो ये समझ ले। मैं ज़ाहिर है एक फौजी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो अब दहशतगर्द, उनके सहूलतकार, उनके फाइनेंसर्स, उनके सपोर्टर्स और उनके अबैटर्स, उनको किसी सूरत भी जो है वो अब छुपने की जगह नहीं दी जाएगी। हुकूमत और मेरे ख्याल में तमाम इदारे जो है वो इसके लिए पुरअज़म हैं, पुरहौसला हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने ना माजी में कुर्बानियों से दरेक किया, ना अब करेगी, और बड़े तहम्मुल से उन्होंने तमाम सहाफ़ियों के हर किस्म के सियासी, गैर सियासी और पूरे दुनियावी मामलात पे, जिसके अंदर दाखिली सिक्योरिटी भी थी, जिसके अंदर पाक सऊदी अरब रिलेशनशिप भी थे, दीगर सवालात जो थे अफगानिस्तान के हवाले से, वो तमाम के जवाब उन्होंने मुफस्सल अंदाज में दिए। एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक वाज़ेह 2 टोक पैगाम।